اندر آ جائے گا نا، یہ اندر آ جائے گا تو آواز کیسے آئے گی؟ موضوع الدرس فی فقر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعد والارشاد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل قدر جناح بعوضة عند الله لما سقى منها كافرا شربة ماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس عاجز کو اعلیٰ حلثیت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں آپ کے انشاءاللہ یاد ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مصطفیٰ، عبدیت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، تمام موضوع پر اپنے کم علمی کے ساتھ جو بھی اللہ نے توفیق دی بیان کیا۔ آج کے درس میں ہے فقر مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا یہ عالم تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، تین مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کچھ پکتا نہیں تھا۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان الماء والتمر، بس کھجور کھا لی اور پانی پی لیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقہ رضی اللہ عنہ، کہ ما شبع
ما شبع اوجع ما اکل آل محمد من خبز شعیر یومین متوالیین، کہ 2 دن بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو بی بی ام ہانی کے گھر میں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور ہے تو صحیح، سوکھی روٹی ہے، میں شرم سے کیا پیش کرتی۔ اور میں لے آؤ، تو حضور نے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کیے اور اس کو پانی میں بھگویا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا۔ فرمایا کوئی گھر میں سالن ہے؟ اس نے کہا حضور سالن کہاں ہے، سرکہ تو ہے۔ فرمایا وہ سرکہ لے آؤ، تو حضور نے وہ سرکہ بھی اسی کے اوپر ڈال لیا، اسی کو نوش فرمایا اور کہا الحمدللہ۔ فرمایا ام ہانی جس گھر میں سرکہ ہو تو پھر سالن تو موجود ہوا نا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے مجبور ہو کر، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے کہ کسی ساتھی، کسی صحابی کے باغ میں جائیں۔ فخرج ابی بکر، حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا ما اخرجک یا ابا بکر فی ھذا الوقت، اس گرمی میں تم کیوں نکلے گھر سے؟ انہوں نے کہا یا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ما اخرجک، تم کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ اتفاق سے موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے گھر میں حضور کو بٹھایا اور کہا کہ حضرت ابھی میرے شوہر آ جاتے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کے خاوند بھی آ گیا، تو انہوں نے کہا مرحباً مرحباً بالضیوف الکرام، آج تو میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں کہ چاند اور ستارے اتر آئے ہیں۔ اس نے جا کے ایک کھجور کا گوشہ کاٹا اور پورا وہ خوشہ جو تھا، گوشہ جو تھا، لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا حضور اس میں ہر قسم کی کھجوریں ہیں، آدھی پکی بھی ہے، پوری پکی بھی ہے، کچی بھی ہے، جو جس کا دل چاہے وہ چن چن کے کھاتا رہے، اور ٹھنڈا پانی بھی پلایا اور کھانا بھی کھلایا۔ تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر، عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ کھجور اور ایک ٹھنڈا پر فرمایا ہاں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سے صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ تو صحابی نے کہا کہ جب ہم جہاد میں گئے تو ہمیں روز کی 2 کھجوریں ملتی تھی، کہ جہاد اور سفر، اونٹوں کا سفر، گرمی کا سفر، صحرا کا سفر، اور کھانے میں صرف 2 کھجوریں اور پانی کے گھونٹ۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، 2 کھجوروں کی قدر ہمیں تب معلوم ہوئی جب کھجوریں کم پڑ گئیں تو حضرت نے حکم دیا کہ اب ایک ایک کھجور ملے گی۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ 2 کھجوروں کے ساتھ کتنا فائدہ ہے۔ پھر ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو حضرت ابی عبیدہ نے حکم فرمایا کہ ایسا کریں کہ گٹھلی جو ہے یہ چوس لیا کریں، نانو نمسہو کما یمس الصبی، جیسے بچہ ماں کے پستان کو چوستا ہے، ہم ایسے اس گٹھلی کو چوستے تھے اور اوپر پانی پی لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ فقر جو ہے یہ اضطراری نہیں تھا، حضور مجبور نہیں تھے، یہ فقر اختیاری تھا۔ ورنہ اللہ نے تو آپ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے جبل صفا کو سونے کا بنا دوں اور پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے۔ اس دولت دنیا کی کیا حالت ہے اور کیا قیمت ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اتنا اللہم اجعل قوت رزق آل محمد قوتاً، یا اللہ آل محمد کا
رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا اور ایک وقت کا نہ کھایا۔ یہ حضور نے خود اختیار فرمایا تھا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، کہنے لگے انی احبک یا رسول اللہ، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اور میں سوچ لو، اور کہا حضرت سوچنے کی کیا بات ہے، آپ ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، فرمایا مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر بھوک بھرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ جب میری محبت میں آئے گا تو اس کو فقر فوراً اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے اللہ والے عام طور پر دنیا سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے زہد میں ہوتے ہیں اور اپنے قناعت کے ساتھ اپنی حیات اور زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم بھی بھوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جو ایک اللہ کے بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس سمرقند و بخارا سے ایک نوجوان آیا میرے لنگر میں۔ وہ ایک دن رہا، 2 دن رہا، آخر میں نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا تو میں نے اتنا سفر کیا کہ آپ کی صحبت کے اندر کچھ وقت گزاروں۔ اور میں ٹھیک ہے، اچھا تم یہ بتا۔ اس نے کہا اچھا حضور آپ یہ فرمائیں کہ اتنا بڑا لنگر ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، دریا آمدنی کوئی نہیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں دے دیتے ہیں کھانے کے لیے، بھیج دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، فرماتے ہیں میں اتنا شرمندہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک نوجوان بچہ ہے اور میری بات پہ وہ الٹا اثر لینے کے ہنس رہا۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے کے اولیاء اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں، تو کتے بھی ایسا کرتے ہیں، کتے کو کھانا ڈال لو کھا لے گا، ورنہ مالک کا دروازہ وہ بھی نہیں چھوڑتا، بھوکا ہو پڑا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پر تمہارے علماء اور اولیاء کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت مل جائے تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر مل جاتا ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگر نہ ملے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جتنی وقت کھانے پینے میں لگتا اتنی تیری عبادت میں لگے گا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کے بے انتہا شرمندہ ہوں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح روایات میں ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ آئے، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، فرفع رسول اللہ ثوبہ، حضور نے بھی اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور میں اللہ کے بندے میں نے بھی تو بھوک کے ساتھ تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو وہ یوں گلے میں باندھ لیتے تھے کہ بس وہی قمیض کا کام بھی دے اور چادر کا کام بھی دے۔ اور حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کوئی بیماری ہے، حالانکہ واللہ ما بہم الا خصاصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر گیا اور لوگ میرے اوپر گزرتے رہے، انہوں نے سمجھا کہ جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن واللہ ما بھی جنون ولکنی الجوع، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا بلکہ بھوک کا ہی عالم تھا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی اور یہ میرے آقا کی زندگی تھی۔ ایک دن میرے مدنی پاک سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ حل عندک شیء، ان گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا حضور اللہ اللہ کے رسول کا نام ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ حضور واپس چلے گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حجرے کے دروازے دیکھتی رہی کہ حضور کہاں جاتے ہیں۔ حضور مسجد میں گئے اور 2 رکعت پڑھی، پھر ادھر پڑھی، پھر ادھر پڑھی، پھر اس کے بعد تشریف لائے۔ فرمایا حل اصبتم شیئا من بعدی، میرے بعد کوئی چیز آئی؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں آیا۔ حضور پھر مسجد تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، فجاء عثمان علی الباب، حضرت عثمان آ گئے رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا 4 دن سے نہ سرکار نے نہ آپ کے گھر والوں نے کوئی چیز چکھی ہے ماں سوا پانی کے۔ فبکا عثمان، حضرت عثمان رو پڑے۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کے ساتھ آئے، آٹے کی بوریاں بھی اور کھجور کی بوریاں بھی اور 300 درہم بھی تھیلی میں، اور ایک بھنی ہوئی بکری جو تھی وہ بھی گوشت تیار کر کے لے آئے، اور کہا کہ عائشہ آپ بھی کھائیں اور حضور پاک کو بھی کھلائیں اور اپنی سہیلیوں کو بھی کھلائیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور آئے۔ حضور پاک آئے، آپ نے تشریف رکھی، کھانا میرے پاس تیار آیا ہوا تھا نا، بکری بھنی ہوئی آئی ہوئی تھی، میں نے آپ کے آگے رکھی۔ فرمایا یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا حضور عثمان آئے تھے، انہوں نے دی ہے، آپ نے ایک نوالہ بھی نہیں توڑا۔ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کے فرماتی ہیں فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور میرے آقا رحمت دو عالم، اچھا یہ تو ابتدائی عالم تھے نا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضور کے دروازے پہ اور مال غنیمت سے آپ کے بیت المال بھر گئے، حتیٰ کہ ایک دن 90,000 درہم آیا، حضور نے بورے پر بچھا دیا، چلاتے رہے، ایک دن میں 90,000 درہم آپ نے چلا دیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اب تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اب ایسا کرو تم میرے نام سے جا کے کسی سے قرضہ لے لو، ادا میں کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود ہی نہیں پڑھتے اللہ کے بندے، حاجی کو کہنا پڑتا ہے کہ درود شریف پڑھو۔ اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، وہاں تو کہتے ہیں نا پڑھو درود حضرت ہیں موجود، حضور بھی آ گئے ہیں درود پڑھو۔ ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، حضور تو روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں، اگر حضور ہر جگہ آ جاتے ہیں تو پھر ہجرت کا کیا معنی ہے، پھر حج کا کیا معنی ہے؟ حضور حج میں جب تشریف لائے، جب آپ مکے میں تھے تو مینا میں نہیں تھے، جب مینا میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، عرفات میں تھے تو مینا میں نہیں تھے، ہر جگہ موجود کا کیا معنی ہے؟ یہ تو ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حتیٰ کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ نے طائف فتح کیا، پھر حنین فتح ہوا، اتنا مال غنیمت آیا کہ 40,000 بکریاں اور 4,000 اونٹ اور دولت دنیا الگ۔ یہ وہی مقام جعرانہ ہے جہاں سے آپ بھی عمرہ کرتے ہیں، یہاں سے اصل میں حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے۔ جعرانہ سے احرام باندھ کے حضور نے عمرہ فرمایا، رات میں عمرہ کر کے پھر واپس آپ جعرانہ تشریف لے گئے۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے اتنا مال چلایا کہ دنیا حیران ہو گئی، 100 اونٹ حضور دیتے رہے، اتنی دولت آ گئی۔ تو جب مدینہ باغ میں آئے تو بیویوں نے مشورہ کیا کہ اب جب اللہ نے حضور کو دولت دے دی ہے، جب نہیں تھی تو ہم نے نہیں مانگا، لیکن جب اللہ کے نبی کو اللہ نے دولت دے دی ہے، اب مال غنیمت سے آپ کا بیت المال بھرا ہوا ہے، تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں 1 سال کا خرچہ تو دے دیا کریں، تاکہ ہم پورا سال تو اطمینان سے عبادت کریں اور اگلے سال پھر آپ اور دے دیا کریں۔ تو سب بیویاں تشریف لے آئیں حضور پاک سے۔ اچھا، اور یاد رکھو کہ بیویوں کا یہ مطالبہ کرنا کوئی ناجائز تو نہیں تھا، بیوی نفقہ تو مانگ سکتی ہے نا اپنے خاوند سے کہ بھی مجھے گھر کا خرچہ دو، یہ تو بالکل ایک یعنی جائز سوال ہے، حق سوال ہے، کوئی ایسی بے ادبی بھی نہیں۔ لیکن حضور کو ناگوار گزرا کہ میرا فقر ہے اور میری بیویوں کو دنیا کی اور مال دولت کی اور کھانے پینے کا فکر ہے۔ آپ نے قسم کھا لی، فرمایا کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا، کہ آدمی بیوی سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بی بی ماریہ کا گھر تھا، اس کے اوپر کمرہ تھا، اس میں تشریف لے گئے۔
اور صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر کو بھی پتہ چلا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں غصے میں بی بی حفصہ کے بعد بیٹی کے پاس آیا. میں نے کہا اللہ کی بندی، میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، تم کیوں تنگ کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو اپنے باپ سے مانگ لو، حضور کو کیوں تنگ کیا تم نے؟ انہوں نے کہا جاؤ عمر اپنا کام کرو، میاں بیوی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، تم کیوں ہمارے درمیان میں دخل دیتے ہو؟ ہم نے مانگا ہے تو اپنے حق مانگا ہے، ہم نے تنگ تو نہیں کیا حضور کو. بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں میں واپس آیا، دیکھا کہ مسجد نبی میں جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھی بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے عمر، طلق رسول اللہ ازواجہ، ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے، تو کوئی باحیا بیٹا ماں کی طلاق پہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ کیونکہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، اور ان کو حضور نے طلاق دے دی ہے سب کو. حضرت فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوا، اور میں اس مقام پہ آیا جہاں حضور اوپر تشریف فرما تھے. میں نے خادم کو کہا کہ اطلاع کرو کہ عمر اوپر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے عرض کیا، حضور چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے پھر عرض کیا، حضور چپ ہو گئے. تیسری دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور میری آواز سن لیں. ویسے بھی حضرت عمر بڑے جہیر صوت تھے، آپ کی آواز بہت بلند تھی. اب آواز سن لی تو فرمایا اچھا آنے دو عمر کو. کہتے ہیں جب میں اوپر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، سامنے ایک مشکیدہ ہے جس میں تھوڑا سا آٹا ہے، اور پانی کی ایک مشکیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ستو رکھے ہوئے ہیں. میں رونے لگ گیا. حضور نے فرمایا کیوں عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کسریٰ قیصر جو ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے پاس کھانوں کی انتہا ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں یہ عالم ہے. اور میں عمر اچھی بات ہے، عجیب بات ہے، اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا کی لذتیں ملیں، ہمیں آخرت کی لذتیں ملیں؟ تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے یا سنت رضی تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اور کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حل طلقت ازواجک یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا ما طلقت، میں نے تو طلاق نہیں دی. کہتے ہیں میں خوش ہوا، اللہ اکبر، کہ الحمدللہ طلاق تو نہیں ہوئی نا، ناراضگی ہے دور ہو جائے گی. تو میری آواز سن کے سارے مسجد نبوی میں صحابہ جو تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ بات خوشی کی ہے، ورنہ عمر نعرہ کیوں لگاتے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی، میں نے 1 مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھائی ہے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کرتی ہے مال دولت کا. میں نے تو فقر اللہ سے خود مانگا ہے. میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرے گھر والوں کو کھانے پینے کی فکر پڑی ہوئی ہے. ابھی حضور اسی باتوں میں تھے کہ جب جبرائیل نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زینت و مال کی ضرورت ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور طلاق لے لو مجھ سے. اور اگر تم اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چنتی ہو تو پھر صبر کرنا ہوگا، فقر پہ گزارا کرنا ہوگا. پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑی بڑی نعمتیں اور بڑے بڑے محل بنا رکھے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہینہ پورا ہو گیا. سب سے پہلے آپ بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، چونکہ حضور کو بی بی عائشہ سے بڑی محبت تھی. تمام بیویوں سے زیادہ محبت تھی بی بی عائشہ سے.
اور یاد رکھیں کہ عدل ہر چیز میں ہوتا ہے، محبت میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور کہتے تھے یا اللہ انی اعدل فیما املک، میں عدل کرتا ہوں جس میں میری طاقت ہے۔ کیف اعدل فیما لا املک، میں کھانے میں، پینے میں، وقت میں، رات میں، دن میں سب کو برابر عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا میلان اگر زیادہ ہو کسی طرف تو وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک سے اگر زیادہ محبت ہے تو یہ کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری کے ساتھ بھی پورا عدل کرے، پورا انصاف کرے، کپڑے میں، کھانے میں، پینے میں، ملاقات میں، وقت میں، ہر لحاظ سے عدل ہو۔ تو حضور بی عائشہ کے گھر میں آئے، آنے کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ عائشہ جواب دینے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے ابا اماں سے مشورہ کر لو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ افی ھذا استشیر ابوایا، میں اس مسئلے میں مشورہ کروں؟ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کے رسول کو چن لیا ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ اچھا آگے دیکھیں، آخر قدرتی بات ہے نا کہ سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے نا، تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کریں کہ باقی کسی بیوی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے۔ بی بی عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ شاید کوئی بیوی غصے میں آ کے دنیا کو چن لے تو چلو ایک تو کم ہو جائے گی نا، یا 2 کم ہو جائیں گی تو نوبت جلدی آئے گا نا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں خود نہیں بتاؤں گا، اگر انہوں نے پوچھا تو پھر میں بتا دوں گا۔ اگر کسی بیوی نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا پھر میں بتا دوں گا، اگر انہوں نے نہ پوچھا میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ تمام بیویوں نے سب نے وہی جواب دیا جو عائشہ نے دیا تھا، اخترن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، حضور ہم نے اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چن لیا ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اتنا بڑا پیالہ تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس میں لوہے کے پترے بھی لگے ہوئے تھے، وہ دکھایا اور کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں حضور پاک پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی کہ ما اکل علی خوان قط، حضور پاک نے کبھی میز پہ یا ٹیبل پہ کھانا لگا کے نہیں کھایا، اور کبھی حضور نے کوئی پراٹھے کی قسم کی چیز یا گھی لگی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھائی ماں سوا جو کی روٹی کے۔ ہمیشہ حضور زمین پہ رکھ کے روٹی کھاتے تھے کہ تواضع کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میز رکھی جائے اور کرسیاں لگائی جائے اور اس پہ کھانا کھایا جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ حضور کی سنت یہ تھی کہ نیچے رکھ کے آپ کھانا کھاتے تھے کہ اللہ نے رزق دیا ہے تو اللہ کے رزق کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب فوت ہوئے ما ترک درہمن ولا دینارن، آپ اپنے گھر میں کوئی درہم کوئی دینار نہیں چھوڑ گئے، الا بغلۃ بیضاء، ایک آپ کی خچر تھی جس پہ سواری فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور جو کچھ حضور کے گھر میں تھا اعلان فرما دیا کہ ما ترکناہ فہو صدقۃ، سب خیرات کر دیا جائے۔ اور فضل کے ساتھ ایک اور بہت بڑی راز کی بات سمجھیں، درود شریف پڑھیں پھر سمجھ جائیں گے۔ ایسے مر کے نہ پڑھو، شوق سے پڑھو۔ فرشتے بھی سنیں تو خوش ہو جائیں کہ بندے بیٹھے ہیں اور حضور پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب سمجھیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ یؤخذ من اغنیائکم، غنی سے لی جاتی ہے اور فقیر پہ تقسیم۔ بھئی غنی سے زکوٰۃ لوگے اور فقیر کو، لیکن میرے مدنی کا فقر دیکھو، فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پہ زکوٰۃ بھی حرام۔ حالانکہ وہ تو فقیر سے فقیر کو لینی چاہیے تھی نا، لیکن چونکہ آپ نے فقر چن لیا تھا اسی لیے اپنے اوپر آل رسول پر زکوٰۃ بھی ہمیشہ کبھی حرام کر دی۔ اس لیے حضور کبھی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتے تھے اور کبھی زکوٰۃ کا مال بھی نہیں کھاتے تھے۔ اگر کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو آپ قبول فرماتے تھے۔
اسی لیے کافروں نے جب فقر کا یہ عالم دیکھا تو حضور پر یہ اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کہنے لگے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا، اللہ نے قرآن بھیجنا تھا تو مکہ طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں بھیجا، یتیم مکہ پہ کیوں بھیجا ہے کہ جس کے گھر میں دیا بھی نہیں تھا، جب پیدا ہوئے تو دیے میں تیل ادھارا ڈالا گیا، اور جب وفات ہوئی تو دیے کے اندر تیل ادھارا ڈالا گیا. ان کو اللہ نے نبوت کے لیے کیوں چن لیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، میرا مدنی کیا اللہ کی رحمت کو یہ کافر تقسیم کرتے ہیں؟ میری مرضی میں جس کو چن لوں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے، انسانوں سے اپنے رسول چن لیتی ہیں، اور حضور کو تو اللہ نے ایسے چن لیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من کنانۃ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی، اللہ نے مجھے بنی ہاشم سے چن لیا ہے. اور فرمایا ان اللہ اصطفانی واصطفیٰ لی اصحابی فجعلہم اصحابی وانصاری، اللہ نے مجھے بھی چن لیا، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی.